علم غیب اور وحی میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیے گا۔ اس کا انکار کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علم غیب اور وحی میں آپس میں دونوں میں کیا فرق ہے، اور مثال بھی اس کی دیجیے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، اللہ نے عطا فرمایا، تو سائل کے ذہن میں شاید اشکال بھی اسی طرح کا ہے کہ وہی بھی اللہ کی طرف سے علم غیب، تو ان دونوں میں کیا فرق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے اعتبار سے، کئی لحاظ سے ہم اس کا فرق کر سکتے ہیں۔ وحی تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ نبی ہوتے ہی وہ ہیں کہ اس انسان کو نبی کہا جاتا ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی وحی فرماتا ہے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ پاک اسے بھیجتا ہے۔ تو نبی کے لیے وحی کا ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ لیکن جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں ہے، ولی ہو یا بھلے وہ صحابی کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، ان پر وحی نہیں ہو سکتی، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آئے گی۔ تو لہذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وحی یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ غیب جو ہوتا ہے، علم غیب، غیب کا علم، یہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ پاک کی بارگاہ سے براہ راست ملتا ہے، لیکن اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو ملتا اللہ پاک کی بارگاہ سے ہی ہے، لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے، ٹھیک، ان کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو علم غیب کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ نبی ہونا اس کا لازم نہیں ہے، لیکن وحی اسی کو ہوئی جو اللہ کا نبی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ مکمل ہوا، بند ہو گیا، آپ علیہ السلام سب سے آخری نبی، تو وحی وہاں پر ہوئی تمام۔ لیکن اب غیب کا دروازہ بھی بند ہو گیا، علم غیب کا، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ پاک کسی دوسرے کو بھی ان کی وساطت سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو پہلا فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وحی کے ذریعے غیب کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے بعد میں آنے والی خبروں کے بارے میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ معاملات ہوں گے، جنت دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ وحی کے ذریعے بتائی گئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے غیب کی باتیں بتائی جائیں، اور وحی کے ذریعے ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ جو غیب کی باتیں نہیں ہوتی، جیسے نماز پڑھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا، آپ علیہ السلام پر زکوٰۃ کرنے کا حکم ہوا، اسی طرح دیگر اور باتیں کہ وحی کی صورت میں آئیں، لیکن اس میں غیب کی خبریں نہیں ہیں، احکام ہیں، شرعی طور پر احکام لازم کیے گئے ہیں۔ تو یوں ایک فرق یہ ہو گیا کہ وحی کے ذریعے ہر صورت کے اندر غیب کا علم نہیں ہوتا، کچھ احکام بھی وحی کے ذریعے ہوتے ہیں، اور جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ بغیر وحی کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یوں غیب میں اور وحی کے درمیان فرق ہے۔ وحی وہ ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کے اس کلام کو بولتے ہیں کہ جو اللہ پاک اپنے اس بندے پر، اس بشر پر نازل کرتا رہا کہ جس کو اس نے نبی بنایا، صحیح، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو مبعوث فرمایا، تو اس کو وحی بولتے ہیں۔ غیر نبی پر وحی نہیں ہو سکتی۔ اور غیب کا جو علم ہوتا ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو بغیر حواس خمسہ، یعنی دیکھے بغیر، سونگے بغیر، چکھے بغیر، سنے بغیر اور چھوئے بغیر، اور صراحتاً بداحتاً عقل کے ذریعے جس کو آپ نہیں جان سکتے، ایسا علم جب آپ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو غیب کا علم یہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جنت دوزخ ہے، جنت و دوزخ کا علم جو ہے وہ آپ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، دیکھنے، چھونے وغیرہ کے ذریعے نہیں، آپ عقل کے ذریعے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو غیب کے بارے میں بتایا تو اس کا آپ کو علم حاصل ہوا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اسی طرح آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ ان پانچ حواس کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے، نہ عقل کے ذریعے، یہ نبی علیہ السلام کے بتانے سے حاصل ہوتی ہیں، یا ان کے دربار سے کسی طرح اولیاء کو حاصل ہو جائے تو اس انداز میں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو یوں ان کی تعریف پر جب ہم غور کریں گے تو دونوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچنبھا ہو بندے کو کہ وحی اور غیب کے درمیان کیا فرق ہے، جب آپ اس تعریف پر غور کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، کہ جو علم غیب کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو عطا فرمائی تو اس کو پھر وہی بھی کریں گے، جیسے قرآن پاک میں؟ جی،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی ہوتی رہی، تلک من انباء الغیب الغیب، نوحیہا الیک، ہاں تو آپ علیہ السلام پر تو وحی ہوتی رہی، لیکن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہی جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، کسی کے اوپر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس کے تحت علماء متکلمین نے، علماء اہل سنت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اللہ پاک غیب کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا فرماتا؟ تو بالکل عطا فرماتا ہے، ایسی اخبار موجود ہیں، خبریں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے واقعات صحیح سندوں کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے آنے والی چیزوں کے بارے میں خبر دی، بتایا۔ تو وہ غیب کا علم تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ پھر نبی کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ بعد کے جو افراد ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ، تو اس میں وہ قطعیت نہیں ہوتی، اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے، ممکن ہے کہ غلطی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ چلیں بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم راستہ بھول جاؤ تو اس طرح کہو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو کیا یہ اب بھی اس طرح پکارا جا سکتا ہے یا یہ حضور کے دور میں ہی تھا؟ جب تم راستہ بھول جاؤ تو جی اب بھی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، چاہیے اس حدیث کے اوپر علماء کی پوری کتابیں ہیں، رسائل ہیں اس حدیث کے اوپر، مسند بزار میں اور طبرانی کے اندر اس حدیث پاک کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے روایت کیا، اور اس کی سند یہ حسن درجے کی سند ہے۔ تو اس میں مطلقاً فرمایا کہ یا عباد اللہ اعینونی، بعض میں اغیثونی، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو اس کو نقل کرنے کے بعد امام طبرانی فرماتے ہیں کہ ہذا مجرب، یہ مجرب شدہ بات ہے، تجربے شدہ بات ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے، امام اہل سنت جو کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے عظیم القدر امام ہیں، تو وہ ان کے بیٹے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک سفر کے دوران سواری بھاگ گئی، تو آپ نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو اس کو روک دو، وہ سواری وہیں پہ خود بخود رک گئی۔ تو یہ اس پر عمل بعد میں ائمہ اہل سنت ان کا جاری رہا ہے، اور وہ ائمہ اہل سنت کے جو صدیوں قبل گزر چکے ہیں وہ اس پر عمل کرتے آئے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ یہ مجرب ہے، تجربے شدہ بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو خاص نہیں کیا تھا، مطلقاً فرمایا تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کوئی اس کا مونس غمخوار نہیں ہے، وہ مدد چاہتا ہے، تو وہ کہے کہ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اب وہاں پر رجال غیب ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کی شرح کے اندر لکھا گیا، وہ اس بندے کی پھر مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ پہلے سوال میں جو انہوں نے کہا تھا انکار کرنے والے کا کیا حکم؟ تو علم غیب کے انکار کرنے والے ہیں تو علم غیب کا انکار اگر مطلقاً کرتا ہے تو کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب کا بتانے والا ہوتا ہے۔ صحیح، نہیں، نبوت جو ہوتی ہے یہ ہے ہی غیب کی خبر، بلکہ بہت بڑی غیب کی خبر بتانے کو نبأ کہتے ہیں۔ تو اسی سے یہ نبی بنا ہے، تو نبی کا مطلب ہی غیب کا بتانے والا ہوتا ہے، اور نبی کے لیے شرط ہی غیب کا علم ہونا ہے۔ تو اگر کوئی مطلقاً انکار کرے کہ نہیں نبی کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا، تو کفر ہو جائے گا، یعنی سرے سے کوئی ہے ہی نہیں۔ بالکل قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، اور اگر کثیر علوم کا انکار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ گمراہ قرار پائے گا۔ کہ پھر بعض اور اس کے اندر ڈیٹیل ہے کہ کس صورت میں گمراہی سے نیچے کا اس کا درجہ ہوگا، خطا پر آئے گا، وہ تفصیل ہے اس کی۔ یعنی سرے سے انکار کرنا تو کفر ہے۔ کفر ہے، بالکل۔ جی، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں فرض ہے، تو اس میں اگر ہم پہلی رکعت میں غلطی سے قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، یعنی کہ قرآن کی آخری صورت پڑھ لیں، تو باقی صورتوں میں باقی رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ جی، ظہر کی سنتوں میں تلاوت کی ترتیب، اس کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں تو سورہ ناس ہی پڑھیں گے، یعنی جب سورہ ناس پڑھ لی پہلی رکعت میں تو پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اب آگے کی 2 رکعتیں ہیں تو اس میں پھر علماء کا تفصیلی کلام ہے، اس میں بہتر یہی ہے کہ آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی یہ سورہ ناس ہی کی تلاوت کریں۔ سنت موقدہ جو ہوتی ہیں اس کو بعض نے فرض کے حکم میں لے کے یہ بیان کیا ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز ہے، اور بعض نے اس کو الگ الگ شفاء کے اعتبار سے الگ الگ قرار دیا، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے، بہتر یہی ہے کہ اب آپ 4 رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھیں۔ غیر موقدہ میں کوئی الگ غیر موقدہ یا میں نوافل اختیار میں؟ ہے، غیر موقدہ اور نوافل میں اختیار ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی آپ نے، تو اب جو اگلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ چونکہ الگ شفاء ہوتی ہیں، الگ سے ایک طرح سے 2 گانا نماز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ پھر پیچھے سے کوئی سورت دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فرائض میں یہی معاملہ تو؟ فرض میں تو بالاتفاق ہے، اسی طرح واجب کے اندر بھی بالاتفاق ہے کہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ اسی، یعنی آخری صورت پڑھ لی سورہ ناس، تو اب آپ اسی صورت کو 3 رکعت کے اندر یا 4 رکعت کے اندر پڑھتے رہیں۔ ٹھیک، مزید؟ جی میں ضلع قصور تو بول رہا جی، میرا مفتی صاحب تے سوال میرا یہ ہے کہ ایک بندے نے مینوں کہا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پیدائش دا دن کیڑا ہے جی، یہ دے بارے پوچھنا۔ دن کیڑا ہے جی؟ جی کیڑا دن ہے جی؟ اس میں تو اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ دن کون سا ہے۔ دن تو پیر تھا، پیر، یہ تو صحیح مسلم شریف کی واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی، میں پیدا ہوا اس دن پہ، وفیہ انزل علیہ، اور اسی میں مجھ پر جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو اس لیے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف سرے سے نہیں ہے۔ اسی طرح اور سندوں کے ساتھ دیگر کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ پھر بعد میں علماء کا اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، مختلف اقوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جمہور کا جو قول ہے اور اکثر کا جو قول ہے اور جس پر پوری دنیا کے اندر عمل ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ بعض لوگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے 8 تاریخ کہا ہے تو فلاں تاریخ کا ہے، یہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال ذکر کیے کہ یہ اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے، اکثر علماء کا قول یہی ہے، عمل بھی اسی پر ہے کہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن ہے۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اسی کو ترجیح دی؟ بالکل اسی کو ترجیح دی، یعنی اصول بیان کر دیے نا۔ ہم پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ہمارا جو دور ہے اس میں تو ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے باقاعدہ سرکاری کاغذات کے اندر۔ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کس تاریخ کو پیدا ہوا اس کو لکھا جائے، کم ہوتا تھا لیکن کم ایسا باقاعدہ اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ ابھی بھی دیکھ لیں نا، ابھی جتنا سسٹم یہ مضبوط ہوا ہے، اب آج سے جو 40 سال یا 50 سال پہلے کے ہیں تو ان کی تاریخوں میں فرق آتے ہیں۔ فرق آتا ہے، تو تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جو رجال کی کتب کا مطالعہ کرے گا، تراجم پڑھے گا، تو اس کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ تاریخ ولادت، تاریخ وفات، کسی بڑے واقعے کے بارے میں اختلاف رہتا ہے علماء کا، تو وہاں اصول یہی ہوتا ہے کہ جمہور کا موقف کیا ہے، اکثر علماء کس طرف ہیں، اور مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ تو جس پر پھر مسلمانوں کا عمل ہوتا ہے، جمہور کا موقف ہوتا ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جمہور یہاں پر اسی پر ہے کہ جو ہے وہ 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ باقی ان کے دوست نے پوچھا، اب دوست کی نیت پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس طرح کے اور افراد ہوتے ہیں تو ان کو سوائے تشویش پیدا کرنے کے، لوگوں کو وسوسے کے اندر ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ 12، 9، 8، 2، 17 فلاں فلاں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کے نزدیک یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ کوئی اور تاریخ ہے تو آپ اس تاریخ کو منا لیں۔ کون منع کرے گا؟ یا پھر آپ لوگوں کو ترویج دیں، لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھئی آپ اس تاریخ کو منائیں۔ آپ اس تاریخ کو منانے کے لیے نہیں کہتے کہ اس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جائے۔
اصل میں آپ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کو منانے سے روکتے ہیں، روکنے کے لیے کریں، وہ آپ کو 12 سے کوئی غلط چڑ ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ 12 کا عدد جو ہے وہ آپ کے لیے چڑ بن گیا ہو تو ایک الگ چیز ہو جائے گی، لیکن اصل جو چڑ ہے، اصل جو تکلیف ہے وہ جشن ولادت کے منانے سے، اس لیے اس طرح کے ہیلے بہانوں کو یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسا فرد ہے تو پھر اس سے رابطہ رکھنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ ایسوں سے دوستی کرنا ٹھیک ہے، دوستی اسی سے رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کی طرف آپ کو لے کر آئے، جو آپ کے عقیدے نظریے کے اندر کسی طرح کی خرابی کو پیدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایسوں کی دوستی بھی ایک طرح کے خطرناک ہے اور نقصان دہ اور شرعن اجازت بھی نہیں ہے۔ دوست اس کو بنایا جانا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھ لے کہ دوست کس کو بنا رہا ہے۔ تو دوستی میں بھی بعض اوقات انسان وہ دنیا کے صرف بعض معاملات نہیں بلکہ اپنی آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی کئی معاملات ایسے غلط اور برعکس کر بیٹھتا ہے، اور اس کی بیسک پیچھے ریزن جائیں تو وہ دوستی ہوتی ہے۔ تو ایسوں کی صحبت سے ہی بچنا چاہیے، اور ان کی دوستیوں سے بھی بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ لازم ہے۔ سوالات کچھ SMS کے بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کیا کسی کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے حصے کی تکلیفیں مجھے دے دے؟ نہیں کہنا چاہیے، اصل میں تکلیفوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بعض میں یہ ہے کہ کسی نے صبر کی دعا کی کہ یہ دعا فرمائیں کہ مجھے صبر مل جائے، تو منع فرمایا کہ صبر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے لیے تکلیف مانگ رہے ہیں کہ تکلیف آئے گی تو پھر آپ اس پر جو ہے وہ صبر کریں گے، نہیں، عافیت مانگنے کا سوال ہوا، صلی اللہ العافیہ، اللہ پاک سے عافیت مانگو۔ ایسا ہو ہی نہیں، موقع ہی نہ۔ بالکل، قرآن پاک میں کہیں بھی حتیٰ کہ اللہ کا عدل مانگنے کا سوال نہیں کیا، کا حکم نہیں دیا گیا، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ عَدْلِ، کہیں نہیں، جہاں آیا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بندہ کسی تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اب صبر اختیار کرے، اور اس میں بھی اللہ پاک سے اس مشکل کو دور ہونے کی دعا کرے، خاص دعا کرے، اور اس کو عبادت قرار دیا گیا کہ بندہ جب تنگی کے اندر ہو اور اب اس تنگی کو دور ہونے کا انتظار کرے کہ یہ تنگی اس کی دور ہو جائے یا آزمائش اس کی دور ہو جائے، تو یہ عبادت ہے کہ بندہ اس کے لیے ثواب ہے اس کے اندر۔ لیکن کبھی بھی اللہ پاک سے تکلیفوں کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیسی تکلیف کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے اس کے بعد نہ جانے کیا کر پائے گا وہ، تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اللہ پاک آپ کے حصے کی تکلیف مجھے دے دے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک آپ سے تکلیفوں کو دور کر دے، دور فرمائے۔ تو وہ قادر مطلق ہے، تو وہ اس پر تھوڑی کوئی نعوذ باللہ کہ اس کی قدرت تنگ ہو گئی کہ وہ تکلیفیں اس کو دینا کوئی لازم ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو دے یا ان کو دے۔ کیوں؟ اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، ہر چیز کو وہ ہر چاہے پر وہ قادر ہے، تو وہ تکلیفوں کو دور کر دے۔ تو آپ یہ اس کو دعا دینا کہ اللہ پاک آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے، نہ یہ آپ دعا کریں کہ آپ کے حصے کی تکلیفیں یہ مجھے مل جائیں۔ یعنی اس کو محبت بھی نہیں کہنا ہے کہ ایسے کوئی کسی سے محبت میں، تعظیم میں یہ کہہ رہا ہو کہ ان کو تکلیف نہ ہو، یہ تکلیف مجھے مل جائے، تو ایک طرح کا وہ ایک الگ، دیکھیں محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کاش آپ کو یہ تکلیف نہ پہنچتی اور آپ کی جگہ مجھے پہنچ جاتی۔ جیسے بعض نے کسی کوئی واقعی اس طرح کے ہیں کتابوں کے اندر کہ تکلیف پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے اندر یا دیگر مقامات پر، تو کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں ہوتا، یہ تکلیف مجھے پہنچتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک الگ بھی نہ ہوتا، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن دعا مانگنا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ان کی تکلیفیں، ان کے حصے کی تکلیفیں مجھے دے دیں، نہیں، قادر مطلق سے آپ یہ دعا کریں کہ وہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، اذیتوں کو دور کر دے۔ یہ مزید سوال۔ میرا نام عماد حسین انصاری ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز قضا کر دے تو کیا وہ اسے تہجد کے وقت ادا کر سکتا ہے؟ عشاء کی انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ قضا کر دیں، چلیں اب آپ بتائیں کہ تہجد کے وقت وہ قضا ہوگی یا ادا ہی ہوگی؟ تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو مدنی چینل پر بالخصوص سینکڑوں مرتبہ مختلف مبلغین نے، مفتیان کرام نے، امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا ہوا ہے
کہ تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کہ جب فرض آپ نے پڑھ لیے تو اس کے بعد کچھ دیر آپ کا سونا، چاہے وہ آپ کو ایک لمحے کی نیند آئی ہو، یہ ضروری ہے۔ نیند آ گئی، اب آپ بیدار ہوئے، اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہی نہیں اور آپ رات کی کسی پہر کے اندر، کسی حصے کے اندر آپ اٹھ گئے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد آپ کے لیے شروع ہو گئی، تو تہجد کا وقت آپ کے لیے نہیں شروع ہوا، صحیح، بلکہ ابھی آپ کا جو وقت ہے وہ نماز ہی کا وقت ہے اور عشاء کا وقت ہے۔ عشاء کا وقت، مغرب کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، شفق جب ڈوب جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر فجر کا وقت طلوع، جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے ایک طرح سے آسان الفاظ میں، تو اس وقت سے پہلے تک کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا کا سارا عشاء کا وقت ہے۔ صحیح، اب مثال کے طور پر ان کی آنکھ کھلی 3 بجے، جیسے ہمارا ابھی جو ٹائم چل رہا ہے 3 بجے آنکھ کھلی ہے، اور ابھی فجر کا ٹائم ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے مثال کے طور پر باقی ہیں، باقی تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میری تو جو ہے وہ عشاء قضا ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، عشاء قضا نہیں ہوئی، عشاء کا وقت باقی ہے، آپ پر عشاء کی نماز پڑھنا یہ لازم ہے، اور ابھی آپ کے لیے تہجد شروع نہیں ہوئی۔ ہاں آپ نے فرض ادا کیے، اس کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے جھونکا لے لیا، نیند آ گئی آپ کو، اب آپ بیدار ہو گئے، اب آپ نوافل پڑھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے تہجد میں کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ بیدار ہو گئے آرام سے، تو اس صورت میں آپ فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کے بعد ٹائم ہے تو ٹائم میں تو سو جائیں، نیند نہیں آ رہی، تو اس صورت میں پھر آپ نوافل پڑھ لیں، تو یہ صلاۃ اللیل کے اندر شمار ہو جائیں گے، اور آخر میں پھر آپ وتر ادا کر لیں۔ تو بہرحال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تہجد کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا، تو اس دن کی عشاء جو آپ نے نہیں پڑھی تو وہ تو پڑھنا آپ کے پر فرض ہے، لازم ہے، اس لیے کہ وہ عشاء آپ کے پر فرض ہے، اور تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہی نہیں ہوا۔ اب کوئی غلط فہمی میں رہے کہ اب تو عشاء کی قضا ہو چکی ہے اور تہجد کے لیے وہ کہے کہ اٹھنا نہ اٹھنا تو اختیاری معاملہ ہے، اگر اٹھ جاؤں تو بھی ٹھیک ہے، نہ اٹھے یہ تو گناہ گار ہوگا۔ غلط فہمی تو ہے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد جو ہے وہ نہیں عشاء پڑھ کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز کی جو جماعت ہے، جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے وہ کروا لی جائے، وہ اس لیے تھا کہ جماعت کے اندر قلت واقع ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہے جماعت اس پر واجب نہیں ہے، کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، تو اب وہ رات کی جتنی تاخیر سے چاہے عشاء پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے اس کے لیے کہ عشاء کو مؤخر کرنا، دیر سے پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے کہ دیر سے عشاء کو پڑھا جائے، لیکن آپ نے امت پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے پہلے اس کو پڑھائی کہ پہلے پڑھ لی جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ آزمائش میں نہ آئیں اور جماعت یہ کم نہ ہو۔ اور کئی لوگوں کے لیے اگر وہ اس مسئلے کو سیکھیں جو نائٹ جاب کرتے ہیں، بعض اوقات شام میں 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جاب ہوتی ہے، کسی کی 2 بجے تک ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ پوری رات ہی ان کی جاب کے اندر، تو اب ایسے لوگ بعض اوقات اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو عشاء کا وقت ہی نہیں ملتا، یا عشاء وہ مراد یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جماعتیں ہو گئیں، مسجدیں بند ہو گئیں، اب ہمارے عشاء کی نماز گویا کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا پڑھنا اس کو، تو اس لیے آپ اس کو ادا کریں گے، چاہے آپ کی رات کو 2 بجے ہے 3 بجے آف ہے۔ اچھا، اسی طرح رمضان شریف میں بھی یہ سوال عموماً آتا ہے نا کہ تراویح ہم اسی وقت تو نہیں پڑھ پائے، ہم یہ تو رات کو جاب ہے یا کچھ اور مسئلہ، تو یہ بھی یہ 3 بجے اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں نماز کے ساتھ پڑھنا ہوگی، وہ سنت موقدہ ہے تراویح، اور اس کا وقت بھی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، تو اس کو پڑھنا ہوگا، اگر نہیں یعنی ایک لیکن اس کے لیے فرض پڑھنا ضروری ہے عشاء کے۔ ایک مسلمان کو وقت کی پہچان رکھنا یہ کتنا اہم ہے؟ فرض عین ہے، یعنی جس کے اوپر نماز فرض ہے اس کو اس کی پہچان رکھنا ضروری ہے، یہ اس کا وقت اتنا ہے، اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ ستاروں کے ذریعے اور سورج کی گردش کے ذریعے یہ لوگ جانتے تھے، اب تو آسانی موبائل کے اندر آپ کے اپلیکیشنز موجود ہیں، ابھی کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہو کے کتنے بجے ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہر آسانی، حنفی وقت، شافی وقت، سب کچھ دیگر اپنے دفتر میں کے جو پریئر ٹائم کیا کہتے ہیں آپ، بالکل موجود ہے۔ دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں تو کیا اس میں آسانیاں ہیں نا، اور پھر اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں آسانی کے ساتھ، اس جگہ پر آپ جا کے اپنی جو لوکیشن ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں تو وہاں کا وہ وقت آپ کو بتا دیتا ہے، تو اس میں تو آج کے دور میں تو اس حوالے سے آسانیاں پیدا ہو گئیں، اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنے علم کو محدود نہیں رکھتے، وہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور ایسی چیزوں کو وہ ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں سمجھتے، بلکہ ان چیزوں سے بھرپور انداز میں استفادہ کر کے جو اسلام اور دین کا فائدہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، لون لینا کیسا ہے؟ اب آگے کچھ نہیں ہے، آگے مزید کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ لون لینا کیسا ہے؟ روٹی کھانا کیسا ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حلال روٹی کھانا کھانی ہے جائز ہی ہے۔ تو لون لینا جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ اب آپ کس طرح لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، کن شرائط کے ساتھ لے رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہی پھر جواب دیا جا سکتا ہے۔ جی مزید سوال۔ بچی چینل میں سے ڈالو، اس کا ایک سنت آ رہا تھا نا، وہ دیکھا تھا تو بچی کو نا میرے بہت پیسے مل رہے ہیں، کبھی 500، کبھی 1000 روپے، کبھی 200 روپے۔ اس کی ذرا خیر خائی میرے کو بتا دو، کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کو؟ جی فرمائیں۔ بچی کو مل رہے ہیں تو اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو یہ واقعی بچی ہی کو دیے جا رہے ہیں، جیسے بعض اوقات عیدی دی جاتی ہے، بچی اتنی سمجھدار ہوتی ہے، چھوٹی ہے لیکن سمجھدار ہے، پیسے اس کے دینے والے کا مقصد ہی بچی کو دینا ہوتا ہے یا بچے کو دینا ہوتا ہے، تو وہ انہی کے ہیں، اسے سنبھال کے رکھنا ہوگا کہ اسے سنبھال کے رکھا جائے یا اس کی ضروریات کے اندر بچے کی اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بالکل، اور دینے والے کا مقصد بچے یا بچی کو دینا نہیں ہوتا، بلکہ ماں کی طرف سے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد ماں کو دینا ہوتا ہے، باپ کی طرف سے دینے والے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد باپ کو دینا ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں جس کو دینا مقصود ہے عرف و رواج کے مطابق یہ دیکھا جائے گا اور پھر اسی کی وہ ملک قرار پائیں گے۔ لیکن اگر واقعی بچے یا بچی کے لیے دے دیے گئے ہیں، واضح ہے کہ یہ انہی کے لیے دی جا رہی ہے، اتنی رقم ہے اور بچہ بھی اتنا بڑا ہے یا بچی اتنی بڑی ہے کہ دینے والے کا مقصد واضح نظر آتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ سنبھال کے رکھنا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا الگ سے ہی آپ بالکل اکاؤنٹ رکھیں، اور جب یہ بڑا ہو جائے یا بڑی ہو جائے تو پھر آپ اس کو وہ رقم دے دیں، اور اگر چاہیں تو اس کی جو ضروریات ہیں اس میں اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اسی کی کپڑے وغیرہ یا دیگر جو چیزیں جو ہیں، اس کی کھانے پینے کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی کپڑے ہیں اور دیگر اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ سوال ہے، جس گھر میں پالتو کتا ہوتا ہے، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رحمت کے فرشتے، یہ ان کا اور کتوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ نہیں اس کے ساتھ جمع ہوتے۔ تو اگر کسی گھر کے اندر بغیر کسی شرعی اجازت کے کتا رکھا گیا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ پھر اس کی اور علتیں الگ ہوتی ہیں، حکمت اس میں الگ ہوتی ہیں کہ ایسا یہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے، پھر بندے کو غافل کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے تکلیف کا سبب بنتا ہے بعض اوقات یہ، اور بعض اوقات اس طرح کے جو جانور ہیں وہ بندے کے لیے غفلت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی اب تو بہرحال ہمارے دور میں تو الامان والحفیظ لوگ کس طرح اس طرح ان جانوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے جانور کے جو ایک پیٹ کہلاتے ہیں یہ، لیکن بعض ان کے اندر اس طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان جانوروں کی ایسے کیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتے۔ نہیں، باقاعدہ اس طرح کے کیسز اخبارات کے اندر آتے ہی رہتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ماں باپ نے جب کیس کیا عدالت کے اندر کہ یہ بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے وہ ہمیں وقت نہیں دیتی، یہ کتے کے پیچھے پڑی رہتی ہے یا کتے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو عدالت نے ان کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ کتے کو وقت دینا یہ ضروری ہے، ماں باپ کو وقت دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور اب تو برحال الامان والحفیظ جو دیگر اس طرح کے ممالک کے اندر قوانین تک بنے ہوئے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کے لیے ایسے ایسے رولز ہیں کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ انسانوں کے لیے بھی رولز نہیں ہیں۔ جو جانور ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک عورت جو ہے، جو بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ مٹی چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس نے کنویں میں سے پانی نکال کر اسے پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر جو وہ اجر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے ان کے کتوں کے پیچھے پڑ جائیں یا بلیوں کے پیچھے پڑ جائیں یا فلاں جانور کے پیچھے پڑ جائیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ جو اچھا برتاؤ کرنا ہے وہ بالکل آپ کریں ان کے ساتھ،
لیکن اصل جن کے ساتھ اچھا برتاؤ وہ آپ کے والدین اور آپ کی اولاد ہے. لیکن ہمارے دور کے اندر جو ہے ایک تو پالنا یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے لہو و لعب کے، اور پھر اس کے بعد جو لوازمات ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو خرچے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ بعض اوقات جب ان کی ڈیٹیل سامنے آتی ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح ان کا دل جو ہے اس طرح کے معاملات کے اندر رقم خرچ کرنے کا یہ کرتا ہے، سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. اور ان کی غذائیں بھی کوئی سستی نہیں ہے نا، بالکل جو اس کے جو کھانے پینے کے انتظام ہیں اور دیگر یہ سب چیزیں ہیں. بیوٹی پارلر ہوتے ہیں جی، کھلانے والے الگ ہوتے ہیں، پھر ان کی نوکریاں الگ ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اولاد کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اچھا جو شوقیہ بھی پالتے ہیں تو پھر وہ کوئی گود میں اٹھا رہا ہے، کوئی یہ ان کپڑے کیسے اپنے پاک یعنی لعاب اور یہ چیزوں سے کیسے رکھتے ہوں گے؟ مسلمان کے لیے تو ضروری ہے ان چیزوں سے بچنا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ کہاں جو ہے وہ ہماری تو باتیں سننے والے بھی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو کفار کی پیروی کرنے والے ہیں، تو وہ تو ظاہر ان چیزوں کا کہاں تصور کریں گے. ان کو کہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے عام طور پر، نماز پڑھنے کا ان کو یعنی یہ چیز کئی چیزوں سے دور کر دیتی ہے. صحیح ہے. کتنے چیزوں سے ہم تو جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو جو قربانی پر قربان ہونے والے جانور ہیں ہم اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ان کی خدمت کریں، سب کچھ کریں، کھانا چارہ پانی ڈالیں، لیکن اس میں بھی تو نماز کے لیے تو ایسا نہ کریں کہ نماز کو چھوڑتے رہیں. تو یہ تو جو پورا سال ہی اسی میں دن رات ہی گویا کہ ان کے اب تو کئی مرتبہ روڈ پہ نظر آتا ہے نا بائک کے آگے بٹھایا ہوا پہلے گاڑیوں میں تو بٹھاتے تھے، اب بائک کے آگے بٹھا کر اور وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک فخری انداز ہوتا ہے. اور کفار کی پیروی اور کچھ بھی نہیں، بس اس کو ایک فیشن کے طور پہ لے کے اور اب اس کے پیچھے سب پڑے ہوئے. الحمد الحفیظ. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. ایک روایت کے مطابق قرات کم ہوتی، روزانہ نہیں کہ ایک قرات اور ایک دو قرات بعد روایت میں وہ تکلیف والے کتے کے اوپر ہے کہ کتنا تکلیف اور اذیت والا ہے، لیکن ایک قرات ہے یعنی بالکل وہ بھی ہو تو اور نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، گناہ سر پر آئیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا کچھ جو حفاظتی ہوتے ہیں اپنا مائنڈ بنا لیا نا. دیکھیں ہماری شریعت جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیشہ جامع ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھا جاتا. شکاری جو کتا ہوتا ہے اس کی اجازت دی کہ وہ ضرورت ہے، حفاظت کے لیے گھر میں رکھنا ہے وہ بھی اجازت ہے، جبکہ واقعی حفاظت کی ضرورت ہو، ورنہ اگر بغیر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے تو اگر باہر سے حفاظت ہو سکتی ہے تو باہر ہی رکھیں گے، اندر رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر اندر رکھ کر ہی جو ہے وہ گھر کی حفاظت ہوتی ہے تو اندر رکھنے کی بھی اجازت دی. اسی طرح مویشیوں کی، جانوروں کی جو ہے وہ پرورش کے ان کی حفاظت کے لیے اگر رکھا جاتا ہے کتا تو وہ بھی جائز ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں لگتا آپ کو کئی بڑی بڑی سوسائٹیز اور یہ وہ کہ جس میں سارے 100 گھر ہیں، ایک گھر والے کو یہ حفاظت کی وہ نیت کر لے اور حقیقتاً وہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی پالنے. وہ گاؤں دیہاتوں میں جانوروں کے پیچھے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کھیتوں میں بھی وہاں ممکنات ہے. اور وہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ناز نخرے اس طرح اٹھا کر جو نا بیوٹی پارلر بھی آج آپ نے بتایا کہ ان کو باقاعدہ وہاں بھی لے کے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ کے کئی سوالات ایسے جو پروگرام کا حصہ تو نہ بنا سکے لیکن آپ دارالتاء سنت میں ڈائریکٹ فون کر کے آپ اس کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. دن کے اندر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ دارالتاء سنت کی فون سروس یہ آن ہوتی ہے، اور آپ براہ راست ٹیلی فون کر کے اپنے ان شرعی مسائل کو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے. ہمیں ہر حوالے سے دینی شرعی رہنمائی حاصل کر کے اپنے ان معاملات کو سر انجام دینا چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو شریعت مطہرہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. ہر کوئی اپنے حقوق پر بات کر رہا ہے، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حقوق کیا ہیں؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر 8 حقوق لکھے ہیں. ایمان بالرسول، اتباع سنت رسول، اطاعت رسول، محبت رسول، تعظیم رسول، مدح رسول،
दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, नबी पाक के रोज़े की ज़ियारत को जाना। नबी पाक ज़ाहिरी तौर पर तो हम उनके कदमों में हाजिर नहीं है ना, तो अब नबी पाक की निस्बत वाली चीज़ों से प्यार करना है। आले रसूल से प्यार करें, नबी पाक के तबरुकात से प्यार करें, हैं नबी पाक के शहर से प्यार करें। जिस चीज़ को नबी पाक से निस्बत लग जाए अब उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब हम गौर करें कि हम इस पर कितना पूरा उतर रहे हैं। देखिए प्रोग्राम इस्लाह अमाल आज रात मदीना मुनव्वरा में 9:15 बजे और पाकिस्तान में रात 11:15 बजे मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मरहबा नबी मरहबा नबी मरहबा मरहबा नबी मरहबा 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 आ गए गए मुस्तफा झूमो आका की आमद दाता की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद अरबी की आमद क़रशी की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद सरवर की आमद अनवर की आमद मरहबा मरहबा दरा सोमा नबी पाक का मीलाद है। दरा सोमा नबी पाक का मीलाद है। आ गए हैं मुस्तफा मरहबा आ गए हैं मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। हर खुशी हर ईद हर फरहत की जो बुनियाद है। हर खुशी हर ईद हर फरहत